اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے پر عائد کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے تو وہ نوافل اسے رب کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ کتنا قریب کر دیتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مومن کی معراج ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط بھی ہوتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور بندہ مومن کو اس کے ذریعے سے عروج بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یعنی سجدہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا قرب بندے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاء، جب تم سجدے کی حالت میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہو تو کثرت سے دعائیں کیا کرو سجدے کی حالت میں، خاص کر نوافل اور سنت نماز جو ہم انفرادی طور پر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ طویل سجدہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اس وقت گویا کہ بندہ حضوری میں ہوتا ہے، اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے اذا صلی احدکم یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، یعنی رب کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے مناجات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن مجید اللہ کا کلام پڑھنے لگتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ نماز ہمیں اللہ کے بالکل قریب کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا تاکہ رکوع اور سجود کو میں حمد و ثنا اور دعا کے لیے مخصوص کروں، پس تم رکوع میں اس کی خوب تسبیح کرو اور سجدے کو دعا کے لیے مخصوص کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 وقت کی نماز جو ہم اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں یہ رب کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں اس موضوع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکر انگیز قسم کی گفتگو فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ حدیث قدسی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی دوسری چیز مجھے اتنی پسند نہیں جتنی کہ وہ چیزیں جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہیں، یعنی وہ فرض نمازیں ہوں، فرض روزے ہوں، جو بھی فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم فرض نمازوں کو ضائع کریں گے اور نوافل کا اہتمام کریں گے تو وہ نوافل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے پر عائد کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے تو وہ نوافل اسے رب کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ کتنا قریب کر دیتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
یعنی اللہ کا محبوب بننے کے لیے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا وہ بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے کبھی کسی معاملے میں متردد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں متردد نہیں ہوتا۔ اللہ تو تردد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سبحان اللہ کہ وہ رب فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی جان نکالنے میں میں متردد ہوتا ہوں، اس لیے کہ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کتنی اہم ہدایات ملتی ہیں کہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس سے بندہ اللہ کے محبوب بندوں میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا گویا کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنی چاہیے، ان سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے دشمنی کرے گا۔ تو جو بندے اللہ کے مطیع و فرم و بردار ہوتے ہیں، اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی صلو علیہ